اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا درود پاک پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلامک پاتھ آفیشیل چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ جو شخص لوگوں کی نگاہوں میں باعزت ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو اور ہر شخص اس کی قدر کرے اور ہر شخص اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ القمر پارہ نمبر 27 سورت نمبر 54 سورۃ القمر کو لکھے اور اپنی پگڑی میں باندھ لے، لکھ کر موم جمع کر لے اور اپنی پگڑی میں باندھے، یا ٹوپی میں رکھ لے یا دائیں بازو پر باندھ لے، تو انشاءاللہ تعالی لوگوں میں مقبول ہوگا اور لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کے تمام مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وظائف کی چند شرائط و ضوابط ہیں کہ جن پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا۔ ناظرین، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ اپنے وظیفہ میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وظیفہ کو نماز کو صرف وظیفہ کی خاطر نہیں پڑھنا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس کے بعد وظیفہ کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں اور الفاظ کو درستگی کے ساتھ ادا کیا کریں۔ اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے اور الفاظ کو درستگی کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ معنی میں رد و بدل ہو جائے، کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے وظیفہ میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے بعد برے کاموں سے اجتناب کیا کریں، کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔